سب سے پہلا کام جو انسان نے اپنی زندگی میں جس کو انجام دینا ہے، جو بہت ضروری ہے، ابتدائی کام وہ یہ ہے کہ خود کو پہچانے۔ خود شناسی ابتدائی اور مہم مسئلہ ہے انسان کا، جس پر شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ زور دیا ہے اپنی شاعری میں۔ اب خود کو پہچاننا کا کیا طریقہ ہے؟ خود کو پہچاننے کے متعدد راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت پہ غور و فکر کرے اور توجہ کرے کہ خدا نے اسے کیسے خلق کیا ہے، کیسے ڈیزائن کیا ہے۔ دوسرا راستہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی استعداد، صلاحیات اور امکانات کے بارے میں غور و فکر کرے۔ انسان اگر اپنی استعداد اور صلاحیات کو جاننا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ خود کو دوسری مخلوقات کے ساتھ مقایسہ کر کے دیکھے کہ وہ صفات اور وہ صلاحیات اور استعدادات جو خدا نے اسم کے اندر رکھی ہیں وہ دوسری مخلوقات کے اندر نہیں ہیں۔ خدا نے متعدد صلاحیات انسان کے اندر رکھی ہیں، خواہشات، عقل، روح، فکر، وجدان، قوت خیال، قوت وہم۔ یہ وہ صفات ہیں جو عموماً دوسری مخلوقات کے اندر نہیں پائی جاتی۔ انسان کی صلاحیات اگرچہ محدود ہیں، لیکن ان کی ترکیب ایسی ہے، خدا نے انہیں ایسا قرار دیا ہے، انسان کے اندر ایسا رکھا ہے کہ یہ اگر ایک دوسرے سے، کیونکہ یہ مرتبط ہیں اور ایک دوسرے سے متصل ہیں، جب یہ تمام استعدادات اور صلاحیات ایک دوسرے سے متصل ہوں تو یہ لامحدود ہو جاتی، پھر یہ محدود نہیں رہتی انسان کی استعدادات اور صلاحیات۔ بالکل اسی طرح جس طرح حروف تہجی الف با یہ محدود ہیں، چند گنے چنے حروف تہجی، لیکن اگر یہ ایک دوسرے سے متصل ہو جائیں اور مربوط ہو جائیں، حروف یہ کلمات بن جائیں اور جملات کی صورت اختیار کریں تو لامحدود بن جاتے ہیں۔ اسی طرح انسان کی صلاحیات کی اور استعدادات کیونکہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں اور متصل ہیں، تبھی لامحدود ہیں۔ تو جب انسان اپنی صلاحیات اور استعدادات پر غور و فکر کرتا ہے اور توجہ کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ خدا نے مجھے فقط کھانے پینے اور سونے کے لیے خلق نہیں کیا۔ اگر خدا نے اسے فقط کھانے پینے اور سونے کے لیے خلق کیا ہوتا تو اتنی زیادہ استعداد دینے کی ضرورت نہیں تھی، اسے بھی وہی استعداد اور صلاحیات کافی ہوتی ہیں جو دوسری مخلوقات اور دوسرے حیوانات میں پائی جاتی ہیں۔ تو پس اس کی استعداد اور صلاحیات کا عظیم اور بلند ہونا اس کے ہدف کے عظیم اور بلند ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کا ہدف بھی بہت بلند ہے۔ ہر انسان، بہت خوبصورت جملہ ہے ایک عالم دین کا، وہ فرماتے ہیں انسان کی ہر ضرورت اس کی ایک صلاحیت کو کشف کرتی ہے۔ ہر نیاز ایک صلاحیت کو کشف کرتی ہے۔ تو پس جب انسان اپنی صلاحیت اور استعداد پہ غور و فکر کرے گا تو وہ اپنے ہدف تک پہنچے گا۔ خود کو کشف کرنے کی صورت میں اس کا ہدف بھی کشف ہو جائے گا، اس کا ہدف بھی معلوم ہوگا کہ میرا ہدف کیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان اپنی صلاحیات اور استعداد کو دیکھتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کا ہدف حرکت ہے اور رشد کرنا ہے۔ رشد کیا ہے؟ اسلام جس انسان کو جس اوج اور بلندی پر دیکھنا چاہتا ہے وہ رشد ہے۔ قرآن مجید میں یہ متعدد بار یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ رشد یہ ہے کہ جب انسان کی استعداد اور صلاحیات، تمام تر صلاحیات اپنے کمال پر پہنچنے کے بعد جب انسان ان کو جہت دیتا ہے اور ان کی رہبری کرتا ہے، اسے رشد کہا جاتا ہے۔ دین کی نظر میں انسان یا انسان کامل ایک ہی بات ہے۔ انسان یا انسان کامل اس کو کہا جاتا ہے جس کا اپنی تمام استعداد اور صلاحیات پر حکومت اور کنٹرول ہو، اسے انسان کامل یا ایک دینی اور الہی انسان کہا جاتا ہے۔ بس جب ہم انسان کی صلاحیت پر توجہ کرتے ہیں تو اس کا مقصد اور ہدف بھی واضح ہوتا ہے، وہ ہے رشد اور حرکت کرنا۔ جب انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اس کا
کام حرکت ہے اس دنیا میں تو وہ دنیا کو دنیا ابدی نہیں سمجھتا، دنیا کو ایک پل اور ایک راستے کے طور پر سمجھتا ہے کہ دنیا ایک پل ہے۔ تو جب حرکت پر پہنچتا ہے تو پھر دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ حرکت کس چیز کی طرف؟ حرکت انسان کی حرکت تین چیزوں کی طرف ممکن ہے ہو سکتی ہے، یا اپنے سے کم تر کی طرف حرکت کر رہا ہے، اس کی حرکت کی جو جہت ہے وہ اپنے سے کم تر کی طرف ہے، یا اس کی حرکت اپنے سے برابر کی طرف ہے، یا اس کی حرکت اپنے سے بالا تر کی طرف ہے۔ اور رشد اور کمال انسان یہ ہے کہ اس کی حرکت اپنے سے بالا تر کی طرف ہونی چاہیے تاکہ اس کی صلاحیات اور استعدادات ضائع نہ ہوں، ہدر نہ جائیں۔ تو جب حرکت کی طرف بات آتی ہے تو جہت حرکت کیا ہے؟ جہت حرکت وہ ہستی ہے جو انسان سے بلند و بالا ہو، تو وہ ہستی ایک ہی ہے جسے ہم خداوند متعال کہتے ہیں۔ الی ربک المنتہی۔ اب تیسرا سوال مطرح ہوتا ہے کہ راستہ، جب حرکت کرنی ہے تو اس کے لیے راستے کی ضرورت ہے، راستہ کون سا ہے؟ دین اسے صراط مستقیم کہتا ہے، اور اس کو حرکت کے لیے ایک مرکب کی ضرورت ہے۔ مرکب کیا ہے؟ عشق ہے، ایمان ہے، عجز ہے، اعمال صالح ہیں، یہ مرکب ہے۔ پھر اسے ایک رہبر کی ضرورت ہے، رہبر جسے ہم نبی کہتے ہیں، جسے ہم ولی کہتے ہیں، جسے ہم معصوم کہتے ہیں۔ اور پھر حرکت میں ایک منزل ہوتی ہے، منزل کیا ہے؟ یہ دنیا منزل ہے، بہشت منزل ہے۔ بہشت انسان کا مقصد نہیں ہے بلکہ منزل ہے، قرآن نے اسے منزل قرار دیا ہے۔ اور پھر حرکت کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں جسے ہم شریعت کہتے ہیں اور احکام کہتے ہیں۔ بس انسان کا جو ہدف ہے وہ ہدف رشد ہے اور حرکت ہے۔ بس جب انسان خود کو پہچانے گا اور اپنے ہدف کو پہچانے گا تو اسے ضرورت مذہب سمجھا جائے۔